بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اس بوڑھی ماں کا درد اپنے دل میں پیدا کرو، علم دین کا اگر وہ درد اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی بچہ علم دین سے پھر غافل نہیں رہ پائے گا۔ اس بوڑھی ماں کے پاس میں پیسہ نہیں تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنے سفر نامے میں لکھا ہے آپ کی ماں نے کیا کیا۔ آپ کی ماں نے فیصلہ کیا، اور کیا فیصلہ کیا؟ یہ فیصلہ کیا کہ مجھے سردی کے اندر باہر بیٹھنا، بارش کے موسم میں بھیگنا، گرمی میں لو کے تھپیڑے کھانا تو گوارا ہے، لیکن میرا بیٹا علم دین سے جاہل رہ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس بوڑھی ماں نے اپنے گھر کی جو چھت تھی اس کچی چھت کو اتار دیا، اور اس میں سے جو کیلیں نکلی ان کیلوں کو بازار میں لے جا کر کے بیچ دیا، اور جو پیسے ملے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیے، کہا بیٹا جاؤ تو مکہ میں جا کے علم حاصل کرو۔ وہ بوڑھی ماں سردی، گرمی اور برسات کے ان تمام مصائب و آلام کو جھیلتی رہی، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا بیٹا شافعی علم سے جاہل رہ جائے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں گئے تو جو اپنے ماں کی چھت بیچ کر کے کرائے کا انتظام کر کے مدینے میں پڑھنے آیا ہو، اس بچے کے پاس میں کاپی اور قلم خریدنے کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب علم حدیث پڑھنے کے لیے گئے، امام مالک سے جب حدیثیں پڑھتے تو پاس میں کاپی اور قلم وغیرہ تو کچھ تھا نہیں۔ امام شافعی نے انتظام کیا، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے درس ہے، اگر غربت بھی ہو تو علم حاصل کرو، اور کیسے حاصل کرو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب امام مالک کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے جاتے، راستے میں ہڈیاں اٹھا لیتے، انہی ہڈیوں کو امام مالک کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے، اور لے جانے کے بعد انہی ہڈیوں پر لکھتے اور حدیثیں لکھ کر کے اپنے گھر پہ لے جا کے جمع کر دیتے، اور جب انہیں حدیث میں کچھ دیکھنا ہوتا انہی ہڈیوں کو نکال کر کے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس قدر غربت کے عالم میں جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد انہیں وہ رتبہ عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں مرنے کے بعد میں اللہ نے مجھے سونے کی کرسی پہ بٹھا کے میرے اوپر موتیوں کو نچھاور کیا۔ اور میں ابھی سب ہمارے بزرگوں کا تذکرہ چھیڑ دوں، بڑی لمبی بات۔ امام بخاری کا نام کون نہیں جانتا؟ امام بخاری وہ بھی ایک غریب ماں کے بیٹے تھے۔ امام بخاری فرماتے میری ماں مجھے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے محدثین کی بارگاہ میں لے کر کے جاتی اور مجھے علم حدیث پڑھاتی تھی۔ ایک بار امام بخاری پڑھنے کے لیے نہیں پہنچے، سب لوگ حیران ہیں، علم کا اتنا بڑا دل دادا، علم کے لیے جان قربان کرنے والا بچہ آج پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ جب لوگ گھر میں پہنچے امام بخاری سے پوچھنے کے لیے کہ آپ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آئے، امام بخاری نے کہا میرے پاس میں کپڑے کا ایک ہی جوڑا تھا، آج چور آئے وہ چرا کر کے لے کر کے چلے گئے، آج پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اس لیے میں آ نہیں سکا۔ بچوں نے پیسہ اکٹھا کر کے امام بخاری کے لیے کپڑے کا انتظام کیا۔ امام بخاری پھر اپنے استاد کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے پہنچے۔ آج پوری دنیا امام بخاری کو یاد کرتی ہے، اور ان کی کتاب کو روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد میں سب سے صحیح کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ ساری قربانیاں جب آپ نے پیش کی تب جا کر کے اللہ نے آپ کو یہ مقام و منصب رتبہ عطا فرمایا۔ اور میں سب کا تذکرہ تو نہیں کر سکتا، آج شہنشاہ بغداد کا ذکر اور ان کی محفل سجی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ یہ سمجھتے ہو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری کرامتیں دکھائی، آپ نے ہزاروں کرامتیں دکھائی، لیکن غوث پاک نے کرامتیں دکھائی وہ تو آپ نے پڑھی، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی وہ ہمیں کون بتائے گا، اور وہ ہم کب یاد کریں گے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے درست العلم حتی صرت کتبا نلت السعادہ من مولا الموالی، میں نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرتے کرتے میں کتب بن گیا۔ اور فرمایا میری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، مجھے جو یہ سعادت مندی ملی ہے نلت السعادہ من مولا الموالی، یہ میرے رب کا کرم، اللہ نے مجھے یہ سعادت مندی عطا فرما دی ہے۔ تو عزیزان مکرم، سرکار غوث پاک نے بھی علم دین کے لیے قربانیاں دی ہے۔ کیسی قربانیاں دی ہے یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کو ایک تو یہ پتا چلے کہ ہم جس کا عرس بنا رہے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ علم دین کی اسلام کے اندر اتنی اہمیت ہے کہ اسلام کے جو علم بردار ہے انہوں نے علم کے لیے اتنی مشقتوں کو اٹھایا ہے۔ اگر علم کی اسلام میں اہمیت نہ ہوتی تو یہ بزرگان دین کبھی بھی علم کے لیے اتنی مشقتوں کو نہیں اٹھاتے۔ سیدہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ امی جان میں یہ چاہتا ہوں کہ بغداد جاؤں اور جا کے علم حاصل کروں۔
اب اس بوڑھی بیوہ ماں نے اپنے بچے کی خواہش کو سنا تو کچھ مال وغیرہ دے کر کے جب رخصت کیا تو آخری وقت میں سیدنا سرکار غوث پاک کی ماں نے جملہ کہا تھا، بیٹا عبد القادر تم جا رہے ہو جاؤ، اب روز قیامت ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ سرکار غوث پاک کی والدہ محترمہ اللہ کی ولیہ ہے، انہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر مجھے نہیں ملے گا۔ بتاؤ علم دین کے لیے سرکار غوث پاک کے دل میں کتنی تڑپ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کے دل میں کتنی تڑپ ہے۔ ماں بھی جان رہی ہے اور بیٹا بھی جان رہا ہے یہ ماں اور بیٹے کی آخری ملاقات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ماں کی محبت اور بیٹے کی محبت قدموں کے اندر بیڑی نہیں بن رہی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی ہے، بیٹا عبد القادر اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی، ملاقات اگرچہ نہیں ہوگی لیکن بیٹا تم علم دین سے جو ہے وہ علم دین سے تم مزین نہ ہو سکو، یہ تمہاری ماں کو گوارا نہیں، بیٹا عبد القادر جاؤ تم بغداد میں جا کر کے علم حاصل کرو۔ اب اس کے بعد میں راستے میں جو تکلیف میرے غوث پاک نے اٹھائی علم دین کے لیے، بغداد میں پہنچے، رات کے وقت میں پہنچے، سردی کا موسم ہے، شیخ حماد کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے ارادہ کیا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور جا کر کے اپنے شیخ کو اٹھاؤں۔ جو ہی کنڈی کی طرف ہاتھ جاتا تھا آپ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے تھے اور دل میں سوچتے تھے عبد القادر رات میں کسی کی نیند کو خراب کرنا، نیند میں خلل ڈالنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن جب سردی کے تھپیڑے لگتے پھر ہاتھ کنڈی کی طرف جاتا، ہاتھ کو نیچے کر لیتے، رات بھر کشمکش میں گزری لیکن آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کسی کی نیند کے اندر خلل ڈالا جائے۔ اور اس کے بعد میں غوث پاک سم میں دروازہ کھلا، شیخ حماد کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے پہنچے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث پاک ایسے ہی اللہ کے ولی بن گئے، سرکار غوث پاک نے علم دین کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی، اللہ اکبر۔ خود فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا 20 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو میں کھنڈرات کی طرف نکلا تاکہ جائز طریقے سے کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے تو اس کو جا کر کے میں اٹھا کے کھاؤں۔ آج عالی شان جو ہے وہ محلوں میں بیٹھ کر کے قیمتی کھانے کھا کر بھی ہم لوگ وہ علم حاصل نہیں کر پاتے۔ سرکار غوث پاک فرماتے 20 دن کا میں بھوکا اس لیے نکلا کوئی گری پڑی ہوئی جائز چیز مل جائے تو اٹھا کے کھا لوں۔ فرماتے جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کھنڈرات میں 70 اللہ کے ولی 70 اولیاء کرام وہاں پہ گری ہوئی چیزوں کی تلاش میں تاکہ کھا کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھائے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا عبد القادر ان اولیاء کرام کے درمیان میں بیچ میں خلل ڈالنا اچھا نہیں ہے، میں ایسے ہی بھوکا وہاں سے واپس پلٹ آیا، علم دین کے لیے اتنی مشقت اٹھائی۔ فرماتے ہیں میں بھوک کی حالت کے اندر جب آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھ گیا، ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا جو ہے وہ توشہ کھولا، اس میں سے گوشت اور روٹیاں نکالی، وہ کھانے لگا۔ میری بھوک کی ایسی کیفیت بنی ہوئی تھی جب وہ نوالا اپنے منہ کی طرف لے کے جاتا تھا میرے نفس سے بھوک کی آواز آتی تھی۔ اس نے مجھے قریب بلایا اور کہا تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ کھانے کے دوران جب اس نے میرا نام پوچھا تو تڑپ گیا، کہا کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ آپ ہی کے پیسوں کا ہے، میں جیلان سے آ رہا تھا، آپ کی ماں نے پیسہ دیا تھا، میرا بیٹا عبد القادر وہاں پہ بغداد میں پڑھ رہا، میرے بیٹے کو جا کے یہ پیسہ دے دینا، میں کئی دنوں سے تمہیں تلاش کر رہا تھا تم ملے نہیں، میرا پیسہ ختم ہو گیا تھا، آج تمہارے پیسوں میں سے میں خرید کر کے کھانا کھا رہا ہوں، تو تم میرے مہمان نہیں ہو، میں اب تمہارا مہمان ہوں۔ تو آپ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین کے لیے کیسی مشقتوں کو اٹھایا، اللہ اکبر۔ اور علم حاصل کرتے کرتے پھر وہ مقام آیا درست العلم حتی صرت کتبا، علم حاصل کرتے کرتے میں اللہ کا ولی بن گیا، قطب بن گیا۔ عزیزان مکرم، سرکار غوث پاک اگر عرس بنا رہے ہو تو بھی اس بات پہ توجہ رکھو کہ سرکار غوث پاک نے علم دین کے لیے مشقتیں اٹھائی، آج سے ہم بھی یہ تہیہ کرتے ہیں علم دین کے لیے ہم بھی قربانیاں پیش کریں گے۔ اور عزیزان مکرم آج سے یہ تہیہ کر لو کہ ہمارا بچہ اگر دنیا کا علم حاصل کرے گا تو دینی علم کی طرف بھی ہم اپنے بچوں کو ضرور توجہ دلائیں گے اور دینی علم سے اپنے بچوں کو ہم کبھی بھی دور نہیں رہنے دیں گے۔ عزیزان مکرم آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں آج علم دین سے دور ہونے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ میری اس بات کو اپنے دل پہ نوٹ کر لیں آپ حضرات، اس سے پہلے جو لوگ علم دین حاصل نہیں کرتے تھے وہ صرف گنہگار ہی ہوتے تھے، لیکن آج ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اگر آج آپ نے اپنے بچے کو علم دین نہیں سکھایا تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلنے والا ہے۔ آج علم دین کے نام پر بہت سارے ایسے گمراہ لوگ گھوم رہے ہیں جو آپ کے بچوں کو پکڑ کر کے گمراہ کر دیں گے۔ اس دور میں علم دین حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ گناہ سے بچ جائے، اور اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھے
قیامت کے دن جب جاہل کو عذاب ہوگا تو ڈبل عذاب ہوگا. ایک تو اس بات کا عذاب ہوگا کہ عمل کیوں نہیں کیا، اور دوسرا اس بات کا عذاب ہوگا کہ علم کیوں نہیں حاصل کیا. تو قیامت کے دن جاہل کو ڈبل عذاب دیا جائے گا. تو آج سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ علم دین کے اندر ہم کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. کم سے کم ہم نماز اور تلاوتوں کو صحیح ڈھنگ سے ضرور ادا کریں گے. اور علم کی محفل میں جو بندہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ کیسی برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے. مجھے یہاں پہ ایک روایت یاد آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک مقام سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر اس شخص کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. آپ چند دنوں کے بعد میں جب واپس آئے تو دیکھا کہ قبر اس کی گلے گلزار بنی ہوئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا جب چند دن پہلے میں یہاں سے گزرا تھا قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آج اس قبر کے اندر تیری رحمتوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ رب نے فرمایا یہ بندہ جو مرا تھا بہت گنہگار تھا، اس کی وجہ سے اس پہ عذاب ہو رہا تھا، لیکن مرنے کے بعد میں اپنا ایک بچہ چھوڑ کے مرا تھا. اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کی بیوی نے اسے مکتب میں لے جا کر کے بٹھا دیا ہے. اب وہ بچہ جب مکتب میں جا کر کے استاد کے سامنے بیٹھا ہے، استاد نے اس کو پڑھایا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بچے نے جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا بچہ جب مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میری رحمتوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کا بیٹا مجھے رحمت والا کہے اور اس کے باپ کی قبر پہ عذاب ہو. میں نے حکم دے دیا اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا کر کے میری رحمتیں اس کی قبر کے اندر ڈال دی جائے اور اس کی قبر کو گلے گلزار بنا دیا جائے. ایک باپ گناہوں کی حالت میں اگر دنیا سے چلا جائے اور اس کا بیٹا دنیا کے اندر اللہ کو رحمان و رحیم کہے، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کی قبر کو رحمتوں سے پر فرما دے. اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، علم دین سکھایا اور آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کا بچہ جب وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا تو آپ کی قبر پر کیسے رحمت کے پھول کھلیں گے. اللہ اکبر، اس کا آپ حضرات اندازہ نہیں لگا سکتے. عزیزان مکرم، دنیا چند دن کی ہے، مرنا سب کو ہے. آج ہی اپنی قبر کی گلے گلزار بنانے کا سامان پیدا کر لو، نہیں تو مرنے کے بعد میں کون کس کو یاد کرتا ہے. لوگ چلے گئے، کیسے کیسے چلے گئے. لوگ 2-4 سال تو یاد رکھتے لیکن مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں. لیکن اگر اب تم نے اپنے بچے کو علم دین سکھا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد میں بندے کے جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 ایسے عمل ہیں بندہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو وہ تینوں اعمال اس کے ختم نہیں ہوتے، مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ باقی رہتا ہے. انہی میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک ہے علم دین. اگر کوئی کسی کو علم دین سکھا دے، بندہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ بندہ علم کا کام کرتا رہے گا، تمہیں قبر کے اندر بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ اگر دنیا سے چلے گئے، آپ نے اپنے بچے کو اگر علم دین سکھایا تو آپ تو دنیا سے چلے گئے، بندہ جتنا بھی پڑھے گا، علم سیکھے گا، عمل کرے گا، آگے بڑھے گا، آپ کی قبر کے اندر اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اور امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا لوگوں تہجد پڑھنے والوں سے بہتر یہ ہے علم حاصل کیا جائے. اور بتاتے کیوں؟ کا تہجد پڑھنے والا اپنی قبر کو روشن کرتا ہے اور علم پڑھنے والا اپنی قبر کو بھی روشن کرتا ہے، اور جہاں جہاں اس کے علم کا اجالا پہنچتا ہے ان کی قبریں بھی روشن ہو جاتی ہے. تو تہجد سے ایک آدمی کی قبر روشن ہوتی ہے اور علم سے ہزاروں لوگوں کی قبروں کے اندر روشنی ہو جاتی ہے. اگر تم نے اپنے بچے کو علم سکھایا، اس بچے نے نہ جانے کتنوں کو پڑھایا، کم سے کم اپنی اولاد کو پڑھایا، اس نے اپنی اولاد کو پڑھایا، تو یہ نیکیوں کا ایک اکاؤنٹ ہے جو کھل جائے گا اور پھر وہ بند ہونے والا نہیں ہے. قیامت تک تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اور عزیزان مکرم، خاص طور سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ حضرات علم دین پڑھیں اور ساتھ میں مسائل کا علم حاصل کریں. آج ہمارے لوگوں کے اندر علم دین سے ایسی غفلت پائی جاتی ہے کہ ضرورت کے جو مسائل ہیں وہ بھی نہیں جانتے، غسل کا صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، نماز کا صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہے. ابھی کچھ لوگوں کو جو نماز کا طریقہ سکھایا گیا پریکٹیکل طور پر کہ ایسے ایسے نماز ادا کرنا چاہیے، تو کہنے لگے حضرت آج جا کر کے ہم کو پتا چلا ہے کہ نماز صحیح ڈھنگ سے اس طرح پڑھی جاتی ہے. بتاؤ، بندہ اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے، اسے نماز کا طریقہ بھی معلوم نہیں. میں بڑے صاف اور واضح الفاظ کے اندر یہ بات آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. علم دین پڑھنے سے بندے کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. میری بات کا مطلب آپ لوگ سمجھے نہیں. علم دین پڑھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. یعنی بندہ جب علم دین پڑھتا ہے تو بندے کو یہ پتا چلتا ہے
میرا رب کیا چاہتا ہے میں کیسے کھاؤں، کیسے میں بیٹھوں، کیسے اٹھوں، میرا رب کیا چاہتا ہے میں کیسے سوؤں، میرا اٹھنے کا انداز کیا ہو، میرے بولنا کیسا ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، میں کیسے بات کروں، میں کیسے ملاقات کروں، میں راہ میں چلوں تو کیسے چلوں، میں نظر اٹھاؤں تو کیسے نظر اٹھاؤں، میں اگر ہاتھ بڑھاؤں کسی کی طرف تو کیسے بڑھاؤں۔ بندہ جب علم دین حاصل کرتا ہے تو زندگی پوری مرنے کے وقت تک وہ کیا کھائے کیا پیے، کیسے اٹھے کیسے بیٹھے، کیسے بات کرے، کس سے ملے کس سے نہ ملے، کس سے ملاقات کرے، کیسے ملاقات کرے، کیا کاروبار کرے، کاروبار میں کیا کرے اور کیا نہ کرے، زندگی کے قدم قدم پہ اسے جو کرنا ہے سب کچھ اسے پتا چل جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے مطابق کیسے گزاروں، یہ علم دین کے ذریعے پتا چلے گا۔ اور جو بندہ علم دین نہیں جانتا ہے اس کو پتا ہی نہیں اللہ کیا چاہتا ہے، جیسے مرضی آ رہی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ بتاؤ جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق گزارا جائے تو بہتر ہے یا اپنی مرضی سے گزار دیا جائے تو بہتر ہے۔ زندگی تو وہی زندگی ہے جو زندگی عطا کرنے والے پروردگار کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ادا کی جائے۔ اور یہ بات تمہیں کالج نہیں بتائے گا، یہ بات تمہیں اسکول نہیں بتائے گا، یہ بات تمہیں دنیا کا ماسٹر ٹیچر نہیں بتائے گا، یہ بات اگر تمہیں کوئی بتائے گا تو مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھانے والا عالم دین بتائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم کیسے زندگی گزارو۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس پہ آپ غور کرو جا کر کے تو اس کے اندر بہت سارے علم کی راہیں تمہارے لیے کھلیں گی۔ آج تک ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ کیسے گزاری ہے، اب علم دین حاصل کر کے ہمیں کیسے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے وہ ڈھنگ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں رب نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن کے اندر دستور بتایا زندگی کا اور اپنے محبوب کو آئیڈیل بنا کے بھیج دیا کہ دستور پڑھ لو اور اس آئیڈیل پیارے آئیڈیل کو دیکھ لو، ایسے ایسے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ جب ہمیں علم دین پڑھا ہی نہیں، اور یہ ایک بڑا عجیب سا آج کل ایک ماحول چل گیا ہے کہ لوگ آج علماء کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ علماء ترقی نہیں کرنے دیتے، یہ علماء آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ آپ ترقی کرو، شوق سے کرو، آپ کی ترقی دیکھ کے ہمارا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، ہماری قوم آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ایسی ترقی نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو، ایسی ترقی نہ کرو جس سے اللہ کے رسول ناراض ہو۔ تم ترقی اس طور پہ کرنا چاہتے ہو کہ حرام کام کرو تو پھر ایسی ترقی نہیں ہے، ایسی ترقی تو تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دینے والی ہے۔ تو عزیزان مکرم تم ترقی کرو۔ آج جو ہے ایک یہ سسٹم بنایا گیا ہے، علماء کو بدنام کیا جائے، علم دین کو بدنام کیا جائے، علماء کو دقیانوس کہا جائے۔ اس کا ان لوگوں نے جو پلان بنایا برٹش حکومت نے، ان کا پلان یہ تھا کہ اگر لوگوں کو علم دین سے دور کرنا ہے تو علماء علم سکھائیں گے تو سب سے پہلے علماء کو بدنام کرو، داڑھی کو بدنام کرو، ٹوپی کو بدنام کرو۔ جب داڑھی، ٹوپی، علماء، مدرسہ، مسجد بدنام ہوں گے تو لوگ ان سے بھاگیں گے، کیونکہ ایک سائیکالوجسٹ ایک انسان کی فکر ہوا کرتی ہے، جب بار بار کسی کو برا کہا جاتا ہے تو انسان پھر اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا آج غریب لوگ تو علماء کے پاس آتے ہیں لیکن بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ علماء سے دور نظر آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالجوں کے اندر انہیں ایسی تعلیم دی گئی ہے اور آج برٹش حکومت وغیرہ نے ایسی فکر بنائی ہے کہ لوگ علماء سے دور ہو۔ اب علماء سے دور ہوئے تو علم دین سے بھی دور ہوئے، علماء سے دور ہوئے سنت رسول سے بھی دور ہوئے، مدرسوں سے دور ہوئے، اللہ اس کے رسول کی رضا معلوم کرنے سے دور ہو گئے۔ آج اس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، قومیں تباہ ہو رہی ہے، آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے۔ تعلیم اور علم دین کی اہمیت کا آج کا جو مقصد عنوان کا ہے تو مقصد یہی ہے، علم دین کی اہمیت کو سمجھو، علماء سے قریب آؤ، مدارس سے قریب آؤ اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام اور بہت بڑا درس ہے، اور آپ علم دین کے مسائل کی اہمیت کو سمجھے ہی نہیں۔ میں ایک بڑے جو ہے وہ معمولی انداز میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں امام صاحب تعویذ کر دیجئے، جاتے ہیں بابا کے پاس میں ہمارا علاج کر دیجئے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دینی علم خود ایک بہت بڑا تعویذ ہے۔ قدور شریف کے جو مسائل ہیں، نماز کا طریقہ اور دیگر جو مسائل قدور شریف کے اندر بیان کیے گئے،
علماء بیان فرماتے ہیں جب قحط پڑ جاتا تھا تو انہی مسائل کو جو ہے وہ لے کر کے لوگ جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ان مسائل کو پڑھ کے دعا کرتے ہیں، اللہ ان دینی مسائل کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا تھا۔ کوئی مصیبت آتی تھی، اسی قدوری کے مسائل پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرما دیتا تھا۔ قبر کے پاس جا کے قدوری شریف پڑھتے تھے اور دعا کرتے اللہ ان مسائل کے صدقے کے اندر قبر سے عذاب کو اٹھا لے، اللہ تعالیٰ قبر کے اندر آسانی پیدا فرما دیتا تھا۔ تو جو مسائل ہم پڑھے اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرما دے، روزی عطا فرمائے۔ اگر مسائل کو ہم سیکھ لیں گے تو کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ ہم پہ نازل فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا اور تھوڑی دیر کے لیے مسائل کی مجلس میں بیٹھ جانا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ان عبادتوں کی طرف آؤ، اپنے آپ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو اور دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے تہیا کر لو۔ اور آج سے ارادہ کر لو کہ آج کے بعد میں ہمارا بچہ اسکول بھی جائے گا، لیکن کبھی کوتاہی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن دینی تعلیم کے اندر ہمارا بچہ کبھی بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ دیکھو پھر کیسا انقلاب آتا ہے، ان لوگوں کی ساری پلاننگ ختم ہو جائیں گی۔ اور آخر کے اندر میں ایک بات بتا دوں، آج RSS وغیرہ کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس بات پہ کام کر رہی ہے مدارس کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے، مدارس کو جو ہے پست کیا جائے، کیونکہ آج جو مسلمانوں میں دینی بیداری ہے سب مدارس کے بدلے میں۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہندوستان کے علاوہ دوسرے بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھیں جو بڑے بڑے مدارس تھے ان کو کالج میں بدل دیا گیا، اور یہ جھانسا ان کو دیا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پہ بڑی اعلیٰ تعلیم شروع کریں گے، تم لوگ تو تھوڑی سی تعلیم دیتے ہو۔ بہت ساری یونیورسٹیاں آج سعودیہ اور دیگر عرب ممالک کے اندر کالجوں میں بدل دی گئی ہے۔ وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ان کا منصوبہ، کالجوں میں بدل کے وہ دینی تعلیم سے دور کرنا چاہتے، اور یہی کام ہندوستان میں RSS کی تنظیمیں کر رہی ہے ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کرنے کے لیے۔ ابھی وقت چونکہ ختم ہو گیا، نہیں تو کالج کے جو بہت سارے کیسز ہمارے پاس میں آئے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا، آپ لوگ حیرت میں ڈوب جاتے، اتنی بڑی پلاننگ چل رہی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ میں وہ ساری باتیں نہیں پیش کر سکتا، لیکن یہ بات آپ کو ضرور کہوں گا، آپ کا بچہ کالج میں جا کر کے RSS کی جو تنظیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس سے بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، یہی آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔